بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹکس ٹوڈے۔ پولیٹکس ٹوڈے میں آج ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے جو پنجاب کے الیکشن تھے ان کو ری شیڈیول کر دیا، اور اس حوالے سے صدر پاکستان نے آج وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خط کا متن کیا ہے، کیا کہا گیا، اور اس خط کی فیٹ کیا ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان کا جو موقف آیا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جناب ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کہاں پہنچ گئی ہے اور اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، سستا آٹا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات، یہ کیا گل کھلائے گا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ جو مظاہر نقوی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج ہے، اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے، یہ بھی تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو سب سے پہلے جناب صدر پاکستان نے آج خط لکھا ہے ڈاکٹر عارف الوی نے، اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو کہا ہے کہ مقررہ وقت پر الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وزیر اعظم کو چاہیے کہ صوبوں میں انتخابات کے متعلقہ اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم کو خط میں تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے حکام کو ہدایت کریں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ وزیر اعظم توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہدایت کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ متعلقہ انتظامی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی بھی ہدایت کی جائے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ماضی قریب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور ایسے واقعات کے تدارک کے لیے وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی ضرورت تھی۔ اچھا، یہ ابھی ہو رہا تھا تو الیکشن کمیشن نے بھی صدر مملکت کو انتخابات منسوخی کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے اور انتخابات منسوخی کی وجوہات سے آگاہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو اعتماد میں لیا گیا۔ خط میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انتخابات کے لیے شیڈول جاری کیا، کیونکہ صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ خط میں کہا گیا کہ پنجاب میں صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے گورنر، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس کے علاوہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور رابطے کیے گئے، تاہم تمام سٹیک ہولڈرز فوری انتخابات کے لیے تیار نہیں، جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی نفری کی فراہمی سے معذرت کی گئی ہے۔ خط میں آئین کے آرٹیکل 218(3) اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 58 اور 8C کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس کے تحت انتخابات منسوخ کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 30 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تھی، اس لیے 8 اکتوبر کی تاریخ پولنگ کے لیے مقرر کی گئی، تاہم شیڈیول جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تو یہ جناب صدر مملکت کی جانب سے جو خط لکھا گیا وزیر اعظم کو، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو موقف پیش کیا گیا صدر پاکستان کو، وہ یہ تھا۔ اور یہ جب اعلان کیا گیا تو اس کے فوراً بعد ایک بڑا شدید قسم کا رد عمل آیا کہ آئین کی پامالی کی گئی، اور اس کے بعد پھر جو وزیر قانون ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ آئین کی کون کون سی شقیں، کون کون سے آرٹیکل وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خاص طور پہ انہوں نے 254 کا جو ہے آسرا لیا، سہارا لیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کام جو ہے وہ آئینی حد سے تجاوز کر جائے تو 254 میں جو ہے وہ لیوریج دی گئی ہے کہ وہ کام بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ماضی میں مثالیں بھی دیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تو الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر کے ری شیڈول کیا گیا، تو اس وقت بھی نگران حکومت کے حوالے سے اور کسی حد تک ان کے جو دلائل تھے وہ
کافی حد تک وزنی تھے، لیکن بہرحال انتخابات کا انعقاد سے پی ڈی ایم کو بھاگنا نہیں چاہیے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان سے بھی رجوع کریں گے، تو یہ بڑی زبردست بات ہے، کرنا چاہیے رجوع ان کو۔ اور لیکن پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، چونکہ اگر پاکستان کی سوسائٹی امبیلنس ہو جاتی ہے یا ہمارا پولیٹیکل سسٹم مزید امبیلنس ہو جاتا ہے، تو یہ جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ کم از کم جو ہے معاملات کو کنٹرول کریں۔ اب انتخابات سے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو اب بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ میدان ہے اور عمران خان بھی میدان میں ہے، آپ بھی میدان میں آئیں، تو یہ آپ ڈیلنگ ٹیکٹس کر کے اور لیولنگ فیلڈ کا بہانہ بنا کے اس طرح جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، اور آپ کی پولیٹیکل ساکھ تو ویسے بھی اب آپ نے خود ہی تباہ کی، آپ کو شوق تھا اقتدار میں آنے کا، کوئی آپ کو زبردستی اقتدار میں تو نہیں لایا۔ اور دوسری طرف پارلیمان کا اجلاس ہوا، اجلاس میں وزیر قانون نے بڑی کھل کے باتیں کیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب پولیس کو مزید اختیارات دیں، سیکورٹی فورسز کو اختیارات دیں، اور یہ جو مسلح جتھے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں اختیارات دیے جائیں۔ یہاں تک بھی بات کی گئی کہ جناب پارلیمان اختیارات میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور اختیارات میں کمی بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا چاہتی ہے، لیکن پارلیمان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھے۔ اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ مہنگائی کی لپیٹ میں ہے۔ 86% جو ہے وہ مزید مہنگائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے مہنگائی کا یہ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور دوسری طرف آٹا بحران، سستا آٹا لینے کے لیے جو لائنوں میں لگے ہیں، اور وہ جناب اموات ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، اور اب اگر ایسی صورتحال ہے تو لامحالہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی جو ہے وہ 46.7% بڑھ گئی ہے، اور یہ اب تمام لوگ جو بھی پروفیشنلز ہیں وہ بھی معاشی تنگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ادھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے، تو ماہ رمضان میں بھی آٹے کی قلت ہو گئی ہے، اور ادھر سے موسم خراب ہے، اور بارشیں جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کو بہت سارے چیلنجز جو ہے وہ اس پر درپیش ہے، لیکن آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ مزید نئی شرائط سامنے لے کے آ گیا ہے، وہ بھی قسط جاری نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ملک جو ہے وہ مزید ڈیسٹیبلائز ہی ہو رہا ہے، اور اگر اس کی ڈیسٹیبلائزیشن کو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے حل کیا جائے تو یہ کم از کم انفلیشن بھی رک سکتا ہے، اور یہ جو مزید آئینی بحران پیدا کیے جا رہے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں، وہ بھی ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت عمران خان کا جو مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں بڑا جائز مطالبہ ہے کہ الیکشن کرا دیے جائیں۔ جب اب پی ڈی ایم اگر بھاگ رہی ہے تو یہ پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے، پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ میدان میں کھڑی ہو، اور پی ڈی ایم کی حکومت اگر انتخابات میں جانا چاہتی ہے تو پھر کم از کم مہنگائی کو تو کنٹرول کر لے۔ اور لوگ مر رہے ہیں، آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بھائی آپ یہی سبسڈائز آٹا آپ دکانوں پہ دے دیں اور اس کی قیمت کم کر دیں، مفت آٹے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ مفت نہ دیں، کم قیمت پہ دے دیں۔ یہ جو لوگ ایک چوک منڈا میں ہلاکت ہوئی ہے، ایک ملتان میں ہلاکت ہوئی ہے، اور یہ جنوبی پنجاب میں اس طرح کی ہلاکتیں، سندھ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، تو خدا کے لیے مہربانی کریں، ترس کریں عوام پہ یار۔ آپ ان کو مزید کتنا رسوا کرنا چاہتے ہیں، کتنا ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ پی ڈی ایم خود پٹ چکی ہے، اور انفلیشن ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اسحاق ڈار کو آپ نے بٹھا دیا ہے، ڈالر کی اڑان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، آئی ایم ایف ان کو لفٹ نہیں کروا رہا ہے، قرضے نہیں دے رہا ہے، چین کا بھلا ہو کہ چلو انہوں نے کچھ نہ کچھ امداد کر کے پاکستان کا بھرم رکھ دیا ہے، آگے آنے والے دنوں میں ہم نے قسطیں بھی واپس کرنی ہیں۔ تو ایسے حالات میں پاکستان جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور ایسی مشکلات کا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہی ہونا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں، اور سیاسی بحران ہی بحران ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو لامحالہ بچنا ہے تو پھر یہی سیاسی ہمارے لیڈر ہی کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی تک تو کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب تیسری خبر کی جانب۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف
ریفرنس کے لیے ابتدائی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندگان سے مزید تفصیلات مانگ لی ہیں۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ سے ریفرنس بارے بیان حلفی بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بیٹوں تصدق مصطفیٰ نقوی اور تصدق مرتضیٰ نقوی نے والد کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے والے وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ کو قانونی نوٹس بھی بھجوایا تھا، اور نوٹس میں کہا گیا تھا کہ میاں داؤد نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی ساکھ مجروح کی ہے۔ 15 دن میں معافی نہ مانگنے اور الزامات واپس نہ لینے پر میاں داؤد قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے، اور دوسری طرف جسٹس مظاہر نقوی کے اہل خانہ نے ان کے خلاف ریفرنس کو بھی جھوٹ پر مبنی قرار دیا تھا، اور اہل خانہ نے موقف اپنایا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس بدنیتی، گمراہ کن اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کی آڈیو کٹ پیسٹ کے طریقہ سے بنائی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی اور ان کا پوتا 10 نومبر 2022 کو گاڑی میں جا رہے تھے کہ اس دوران پولیس نے کالے شیشے ہونے کی وجہ سے گاڑی روکی اور جسٹس مظاہر نقوی سے بدتمیزی کی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے روکنے کے باوجود پولیس اہلکاروں نے ویڈیو بنائی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے کال کرنے پر پولیس افسران اور اس وقت کے سیکرٹری اسمبلی محمد خان بٹی موقع پر موجود تھے۔ محمد خان نے واقعے سے متعلق پرویز الہی کو آگاہ کیا تھا۔ تو یہ جناب ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور اب بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ موقف آیا تھا نہیں آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ سیاسی لوگوں سے مقدمات کے حوالے سے بات کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی پھر ساکھ کو نقصان تو ہونا ہی ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے، سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی سختی سے تحقیق کرے، اور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ فی الفور آغاز ہو گیا تھا، تو جسٹس مظاہر نقوی قانون سے بالا تر نہیں ہے، آئین سے بالا تر نہیں ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی فی الفور ہونی چاہیے۔ اور جو بھی فیٹ بنتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن معاملے کو انتہائی سادہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بالکل درست ہے، اور اس کی کارروائی کو بھی بالکل سپیڈی کر دینا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انصاف ہوتا ہوا نظر آیا تھا، بعینی ہی مظاہر نقوی کے خلاف بھی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔